السلام علیکم۔ قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی جب ایمان و اخلاق کی دعوت لے کر کھڑے ہوتے ہیں تو شیاطین کے لشکر ان کے خلاف پورے طور پر متحرک اور فعال ہو جاتے ہیں، اور وہ سر توڑ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس دعوت سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ اپنے تعصبات کے اسیر ہوتے ہیں ان کے دلوں میں دعوت کی مخالفت بٹھا دی جاتی ہے، اور وہ پوری قوت کے ساتھ اس دعوت کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ الزام و بہتان لگاتے ہیں، وہ حد تک ظلم و تشدد پر اتر آتے ہیں۔ ایک دوسرا طریقہ شیاطین یہ اختیار کرتے ہیں کہ خود نفس دعوت کے بارے میں طرح طرح کے نکتے ہیں جو قرآن کے مطابق شیاطین جن شیاطین انس کے اوپر القاء کرتے ہیں۔ چنانچہ لوگ اسی بنیاد پر طرح طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں، شبہات پیدا کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، نکتہ آفرینیاں کرتے ہیں، اور شیاطین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان چیزوں کی مدد سے دعوت کی سچائی اور حقانیت کو مشکوک قرار دے دیا جائے اور عام لوگوں کو دعوت سے متنفر کر دیا جائے۔ ایک تیسرا راستہ بھی شیاطین اختیار کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ خود دائی کے خلاف لوگوں کے دلوں میں بغض و نفرت پیدا کی جائے، ان کے دلوں میں بدگمانی پیدا کی جائے، اور اس سے جو مقصد وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ دائی کو کمزور کیا جائے، اس لیے کہ دائی کے ساتھ لوگ جڑیں گے تو دعوت مضبوط ہوگی، اور دائی سے لوگ کٹیں گے تو دعوت کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ چنانچہ شیاطین یہ بھی راستہ اختیار کرتے ہیں کہ خود دائی سے لوگوں کو کاٹتے چلے جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ دعوت کو نقصان پہنچتا ہے۔ چنانچہ یہ ہر بندہ مومن کی ذمہ داری ہے، ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جس کے دل میں نصرت دین کا کوئی جذبہ ہے، حمیت حق کا کوئی جذبہ ہے، کہ دعوت حق جب بھی اس کے سامنے آئے اور اس طرح کی کوئی بھی چیز پھر وہ اٹھتی بھی دیکھے، چاہے وہ مخالفت کی شکل میں ہے، چاہے وہ شکوک و اعتراض کی شکل میں ہے، چاہے وہ خود دائی کی ذات کے خلاف کسی قسم کی پروپیگنڈے یا فتنہ انگیزی یا شکوک و شبہات کی شکل میں ہے، ان تینوں شکلوں میں وہ اس کا جائزہ لے کہ یہ باتیں واقعہ کوئی حق کے تقاضا ہے، کسی سچائی کا بیان ہے، یا شیاطین کا پروپیگنڈا ہے اور ان کی وسوسہ انگیزی ہے۔ جو لوگ اس طرح احتساب کر کے آگے بڑھتے ہیں وہ حق کا ساتھ دینے والے بنتے ہیں، اور جو لوگ اس طرح اپنا احتساب نہیں کر پاتے، قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ وہ حق کا ساتھ دینے کے بجائے اس کے مخالفین کے طور پہ پیش ہوں گے، یا اپنے آپ کو قیامت کے دن اس حال میں دیکھیں گے کہ جس وقت حق کو ان کی مدد کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، عین اسی وقت وہ حق کا ساتھ چھوڑ گئے۔ قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح پیش ہوں گے، ان لوگوں کی طرح پیش ہوں گے جو عین میدان جہاد کے وقت میدان جنگ سے بھاگ گئے۔